تاریخی طور پر یہی ثابت ہے کہ وہاں بابری مسجد تھی، وہ اسے توڑ کر مندر بنایا گیا. تو مسلمان جب اسی بات کی ڈیمانڈ ہمیشہ کرتے رہے، اسے انصاف سمجھتے رہے کہ وہاں پر مسجد دوبارہ تعمیر ہونی چاہیے، یہ زیادتی ہے، تو پھر دوسری جگہ کیسے ایسا نہیں کریں گے کہ جو تاریخی طور پر آخری طور پر ثابت ہے کہ وہ گرجا تھا، تو اس گرجے کو کیوں نہیں واپس دیں گے؟ وہاں مسجد کیوں بنائیں گے نہیں؟ دونوں جگہ پیمانے الگ الگ ہوں گے. یہ عصبیت میں تو ہوتا ہے، یہ مذہبوں میں تو ہوتا ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہوتا. قانون ایک ہی ہوتا ہے، انصاف کا قانون ایک ہوتا ہے، سب کے لیے برابر ہوتا ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، بابری مسجد کا ڈسپیوٹ اب پرانا ہو گیا. پرانا اس سینس میں کہ اس کے اوپر اب لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں بچے. ایک زمانے سے مسلمان پہلے بابری مسجد کا دفاع یا ڈیفنس کرتے چلے آئے تھے، وہ توڑی گئی. پھر اس کے بعد حالانکہ پریکٹیکلی تو مندر بنا ہوا تھا، پریکٹیکلی مندر تو وہ 1948 سے تھا، لیکن اس کے بعد ایک اتنا باقی تھا عدالتی مختلف عدالت کی کارروائیاں، عدالت کے فیصلے، اور آخر میں پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا، اور سپریم کورٹ نے وہاں ایک رام مندر اس جگہ پر بنانے کی اجازت دے دی. اور جب کورٹ نے اجازت دے دی تو پھر اس کے بعد حکومت کے لیے پھر ہر طرح کی درمیان کی پابندیاں ختم ہو گئیں. مندر بننے کی تیاریاں چل رہی ہیں. اب اس کی ایک مرر امیج، اس کی مرر امیج ایک ہمیں ٹرکی میں دیکھنے میں آئی. وہ مرر امیج کے بارے میں بتاؤں میں. ایک امیج ہوتی ہے کیمرے کی امیج، اور ایک امیج ہوتی ہے مرر امیج. کیمرے کی امیج کا شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا، لائیو کیمرے کی امیج کا، کہ اگر کوئی آپ کے لیپ ٹاپ پر کیمرہ لگا ہے اور کوئی آپ ایسا ویڈیو چیٹ یا ویڈیو کانفرنس کا پروگرام، اور ایون موبائلز میں اگر کوئی ویڈیو چیٹنگ کر رہے ہیں، تو وہاں جو امیج ہوتی ہے وہ کیمرہ امیج ہوتی ہے. زمانے سے عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو مرر امیج کی، کہ اگر یہ سیدھی طرف کے اگر بال ٹھیک کرنے ہیں، آئینے میں دیکھا سیدھے کر لیے. اگر آپ نے موبائل امیج میں کرنے کی کوشش کی کیمرہ امیج میں لائیو، بڑی پریشانی پیش آ جائے گی. آپ بار بار ہاتھ ادھر لے جائیں گے، مانگ ادھر کی ٹھیک کرنی تھی، ہاتھ جائے گا ادھر، اور صحیح وہی ہے ایکوریٹ. اس لیے کہ جو آدمی آپ کو جو امیج آپ کی طرف فیس کی ہوئی ہے، اس کا رائٹ کدھر ہوگا؟ اگر لیفٹ میں مانگ ہے تو آئینے میں تو اسی طرف دکھائی دے گی، لیکن اصل میں وہ جو آپ کی طرف تصویر دیکھ رہی ہے اس کے رائٹ میں ہے وہ. اور کیمرے امیج کے اندر اگر لیفٹ میں مانگ نکال رہے ہیں تو اس میں لیفٹ میں نظر آئے گی، یعنی دوسری طرف. تو وہ کچھ بھی آپ کرنا چاہیں، اگر اس میں رائٹ اور لیفٹ کا فرق ہوگا تو بڑے کنفیوز ہو جائیں گے کیمرہ امیج میں. عادت اس کی پڑی ہوئی ہے نا الٹی کی. تو بہرحال ایک ریورس امیج جو ہے وہاں ٹرکی میں آئی. یہاں مسلمانوں کی مسجد توڑی تھی، وہاں انہوں نے عیسائیوں کا چرچ اس کے اوپر قبضہ کر لیا. کیسے الگ الگ پیمانے بناتے ہیں لوگ. اور بڑی تعداد میں مسلمان، اکثریت، وہ ترکی حکومت کے فیصلے کی حمایت کر رہی ہے. وہاں بھی وہ پورا پروسیس چلا کہ عدالت طے کرے گی، اور عدالتیں وہ طے کر دیا کرتی ہیں زیادہ تر ملکوں میں.
جہاں بہت آزاد نہ ہو، یہاں کی جوڈیشری کافی آزاد تھی. اب تو جو بہت سے پرانے جو ریٹائرڈ جج ہیں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، چیف جسٹسز، انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں سپریم کورٹ کی آزادی کے اوپر. بہت واضح طور پر عوام تو جو جانتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں. زبان سے کہنا جرم ہوتا ہے، لیکن سوالات انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں جو خود ایکس جسٹسز ہیں بہت سے. تو زیادہ تر ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم جوڈیشری عدلیہ آزاد ہوا کرتی ہے. کافی لمبا عرصہ ہندوستان میں ایسا گزرا کہ آزاد تھی. وہاں بھی یہی ڈرامہ ہوا کہ کورٹ فیصلہ کر دے. تو وہاں کی جو ہائیسٹ کورٹ تھی اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں پر مسجد بنے گی. ان کا وہ سلطان جنہوں نے حملہ کیا تھا، سلطان محمد، حملہ کرنے کے بعد انہوں نے چرچ کو مسجد بنایا تھا، تو وہ تو پھر حملہ آور تھے نا، ان کی پھر پرسنل پراپرٹی ہو گئی تھی پورا ترکی. وہ مسجد بھی ان کی پرسنل پراپرٹی تھی. اب انہوں نے ایک وقف بنا دیا. تو عدالت نے کہا، وہ عدالت تو طرح طرح کی چیزیں نکال لیتی ہے جسے دنیا جانتی ہے انصاف کے خلاف. تو عدالت نے کہا کہ وہ انہوں نے وقف بنا دیا تھا نا، جب وہ وقف بنا دیا تھا تو پھر وہ مسجد ہی تھی. عدالت نے فیصلہ کر دیا، حکومت کے لیے آسان ہو گیا. یہاں ہندوستان میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ ہندو عوام کی اکثریت کو پہلے ابھارا گیا تھا. لوگ نہیں تھی، بڑی میجورٹی اس ایشو کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اس کے اوپر جذباتی نہیں تھے. اس مسئلے کو خوب ابھارا گیا ایک لمبے عرصے تک. اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا کیا گیا ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کا، ہندو اکثریت کا. اور اس کے بعد پھر دعویٰ کیا گیا، اور اس کے آخر میں وہ جو کچھ بات کے حصے کی تفصیلات ہیں لوگ جانتے ہیں. مقصد اس کے اندر یہ تھا کہ ہندو عوام کی اکثریت کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جس کے لیے کوشش کر رہے تھے، ہم نے وعدے بھی کیے تھے الیکشن میں کہ یہاں ہم مندر بنوائیں گے، اب ہم نے کروا دیا، اس کے لیے راستہ صاف کروا دیا. تو ایک پولیٹیکل مائلیج ملی، سیاسی فائدہ. وہاں ترکی میں بھی یہی ہے. انہوں نے اپنے الیکشن میں وعدہ کیا تھا، ترکی کے صدر اردوغان نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو مسجد بنا دیں گے ہم، ہاگیا صوفیہ کو. اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، لے کر آئے کورٹ کے تھرو معاملے کو، اور کورٹ نے فیصلہ دے دیا. یہاں بھی انہوں نے فوراً نہیں کر دیا تھا، پاور میں آنے کے بعد ان کا کورٹ سے کروا لیں گے، کورٹ نے کر دیا. اب ان کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، وہاں بھی راستہ ہموار ہو گیا. مختصر ہسٹری میں بتا دوں پہلے، جنہیں نہیں معلوم ہو. آج کل چونکہ بہت ایشو گرم رہا پچھلے دنوں، تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی. سن 532 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، دنیا میں آمد سے قبل، وہ دنیا کا سب سے بڑا کیتھیڈرل تھا، چرچ، ورلڈ کا لارجسٹ، سب سے بڑا. تقریباً 1000 سال تک وہ سب سے بڑا رہا. وہ جو کیتھیڈرل تھا ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کا، اب یہ الگ الگ ڈینومینیشنز کے نام ہیں، کیتھولکس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس فرقے کی ہے. ان کا وہ چرچ تھا، وہ چرچ چلا رہا تھا. اور سلطان محمد نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد 1435 میں سلطان محمد نے علاقے کو جیتا. یہ جو استنبول ہے آج ترکی کا، یہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا. نام آپ نے بہت پڑھا ہوگا، قسطنطنیہ کا سنا ہوگا. یہ قسطنطنیہ اس کا پرانا نام تھا استنبول کا. تو اس قسطنطنیہ پر انہوں نے حملہ کیا، وہ جیتا اس علاقے کو. جب جیتا تو اسے مسجد بنا دیا، چرچ کو، کیتھیڈرل کو، دنیا کے سب سے بڑے کیتھیڈرل کو انہوں نے مسجد بنا دیا. وہ مسجد بنا چلا آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ عیسائیوں کو اعتراض تھا، لیکن وہاں پر عیسائی بہت کم تعداد کے اندر تھے. اور اس وقت
دنیا میں ایک بڑی ایمپائر تھی، ٹرکش ایمپائر، سلطنت عثمانیہ. تو اس کے اوپر کوئی باہر سے کوئی بہت زیادہ احتجاج بھی آنے آسان نہیں تھے. لیکن ظاہر دنیا کی ساری عیسائی آبادی کو اس کے اوپر اعتراض تھا. بول نہ سکیں، مسلمانوں کی مسجد کے اوپر کوئی قبضہ کر لے انہیں اعتراض ہوگا، ہندوؤں کے مندر پر کوئی قبضہ کر لے، بودھوں کے مندر پر کوئی قبضہ کر لے انہیں اعتراض ہوگا. اگر بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو نہیں بولیں گے. تو وہ مسجد بنا دی گئی. یہ مسجد رہی مصطفیٰ کمال پاشا کے دور تک، 1935 تک. یہ ایک انہوں نے سیکولر اسٹیٹ قائم کی وہاں پہ، خلافت ختم کر کے مصطفیٰ کمال پاشا نے، مصطفیٰ کمال اتاترک نے. خلافت ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، انیفیکٹو تھی، برائے نام تھی. بہرحال انہوں نے ایک سیکولر اسٹیٹ قائم کی. میں اس کے اچھائی برائی میں، میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جا رہا. تو چونکہ اسے معلوم تھا یہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنائی تھی کہ یہ عیسائی آج بھی اس کے خلاف ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ چرچ ہونا چاہیے. تو اس نے وہ فیصلہ کیا جو فیصلہ یہاں بابری مسجد کے معاملے میں بھی سجیسٹ کیا جاتا رہا بہت، کہ میوزیم بنا دیجئے. اور اس نے میوزیم بنا دیا، ایک آرڈیننس، ایک ڈیکری دے کر، ایک قانون پاس کر کے اسے میوزیم بنا دیا. پہلے چرچ تھا، اب مسجد کو واپس چرچ بنائیں تو مسلمانوں کی اکثریت وہاں. تو اس میں سے دونوں کوئی فیصلہ نہ کریں، دونوں سے لے کر اس کو ایک میوزیم بنا دیا جائے. وہ میوزیم چلا رہا تھا 1935 یا 34 سے. اور پھر اب یہ فیصلہ ہوا ہے اس کا کہ اسے واپس مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. انہوں نے، کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ اس بات کے اوپر کہ وہ جو ڈیکری تھی یا وہ جو مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ غیر قانونی تھا، اس لیے کہ وہ تو اس کی پرسنل پراپرٹی تھی اور مسجد چلی آ رہی تھی. ارے مسجد کسی کی پرسنل پراپرٹی ہو ہی نہیں سکتی. اگر پرسنل پراپرٹی تھی کسی شاہ کی تو وہ مسجد نہیں تھی. وہ تب بھی مسجد نہیں تھی، اتنے سالوں تک بھی مسجد نہیں تھی اگر وہ پرسنل پراپرٹی تھی. تو کوئی اپنی پرسنل پراپرٹی کے اوپر اگر مسجد بناتا ہے تو پھر وہ اس کی پراپرٹی نہیں بچتی. اس کا زیر انتظام تو رہ سکتا ہے کہ اس کے زیر انتظام ہوگی، لیکن اس کی وہ ملکیت نہیں بچے گی وہ کسی شخص کی. جب بھی اسے مسجد ڈکلیئر کیا جائے گا تو کیسے ان کی ملکیت چلی آ رہی تھی؟ تو ملکیت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو بہرحال یہ تو قانونی چیزیں ہیں، جو فیصلہ دینا ہوتا ہے اس کو صحیح یا غلط گھما پھرا کر لے آیا جاتا ہے، فیصلہ دے دیا جاتا ہے. فیصلہ پہلے سے معلوم تھا، عوام کو معلوم تھا، پبلک کو معلوم تھا. جیسے یہاں بابری مسجد کا فیصلہ پہلے سے معلوم تھا، عوام کو معلوم تھا، پبلک کو نہ ہوگا بہت بڑی تعداد کو. میں نے تو اس سے پہلے کے خطبوں میں بتایا تھا، جب یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا تو اس سے پہلے میں نے خطبوں میں بتایا تھا کہ فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں کچھ بعض اگر غور کریں تو وہ نون ہوتی ہیں، معلوم ہوتی. وہاں پر بھی یہ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا، عوام کو. بہت سی خبریں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ صاف اندازہ ہے. انہوں نے، یہ جو اردغان ہیں جو صدر وہاں کے، انہوں نے اس سے پہلے ہی، ابھی عدالت کے اندر کارروائی چل رہی ہے، اس سے پہلے ہی ایک حافظ صاحب کو بھیج کے وہاں پہ تلاوت شروع کرا دی تھی. اس سے کافی دن پہلے فیصلہ آنے سے. اس پر پریس نے یہ کہا بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ معلوم ہے انہیں پہلے سے کہ مسجد بننے جا رہی ہے، یہ جو تلاوت یہاں پہ شروع کرا دی. یہاں مسجد میں بھی تو لا کے مورتیاں رکھ دی گئی تھی جب وہ مسجد تھی. تو وہاں وہ میوزیم تھا، اسے لینا تھا قبضہ، جب اپنے کرنا تھا تو پھر وہاں پہ تلاوت شروع کرا دی گئی. یہ مرر امیج ہے. اور مرر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کی مسجد گئی، وہاں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا جہاں ان کی تعداد زیادہ تھی. باقی سب باتوں سے الگ، ساری اسلامی، دینی، تاریخی دلیلوں سے الگ، میں ایک انصاف کی بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. نیچرل جسٹس، فطری انصاف کی. ابھی سارے اپنے مذہبی تعصبات یا مذہبی اپنے عقائد کو ذرا سا روک کر فطری انصاف کی بات، اس لیے کہ قرآن نے جو دین دیا ہے ہمیں وہ انصاف کا دین ہے.
کسی جگہ انصاف کا خون نہیں ہوا ہے کہیں. ان فیصلوں کو یا قرآن کے احکامات کو جب امپلیمنٹ یا نافذ کیا جاتا ہے وہاں پر رنگ آ جاتا ہے عصبیت کا، وہاں رنگ آ جاتا ہے فرقہ پرستی کا بھی. لیکن قرآن نے بہت واضح ساری باتیں رکھی ہیں. انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ میں کوئی رعایت نہیں، سب کے لیے وہ فیصلے جو اصول ہیں وہ ایک ہوں گے. مسلمانوں کے لیے کچھ اور غیر مسلموں کے لیے کچھ اور کہیں قرآن نے نہیں کہا. سارے اصول جتنے بتائے، مسلمان غیر مسلم جو اسے مانے، جو اسے نہیں مانے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے چاہے غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ان کو سزا ملے گی. کائنات میں اللہ نے جتنے اصول رکھے وہ سب مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے یکساں اور برابر ہیں. تو ابھی ہم نیچرل جسٹس کی بات کریں کہ ایک چرچ چلا آ رہا تھا، اس چرچ کو زبردستی مسجد بنایا گیا، پھر اس لیے کہ وہاں پر مسلمان زیادہ ہیں اور کسی ایک رولر نے یہ کیا، یا ایک سیکولر اسٹیٹ کے ایک صدر نے، پریزیڈنٹ نے یہ کیا کہ اسے میوزیم بنا لیا. ان کے جذبات 1000 سال کے اندر بھی اس سے وابستہ تھے، 1000 سال گزر گئے تھے تو اسے ایک میوزیم بنا دیا. اب بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. اب انہوں نے پھر اسے واپس مسجد بنایا. تو فطری انصاف کی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ریسٹور کر رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں جس کی تھی، تو وہ مسجد کی نہیں تھی، اوریجنل تو ان کی تھی، کیتھیڈرل کی، انہیں واپس کریے یا اسے ایسے ہی رہنے دیجیے. پھر فطری انصاف کی بات ایک اور، میرا ہمیشہ سے 1988 سے کھلا اسٹینڈ یہ رہا کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کے معاملے میں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، نقصان ہوگا ہوا، چیزیں ثابت ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بارگین کر لیں، ایسے چھوڑ. ہمارا حق ہے جب تک ثابت نہیں ہو جائے. زیادتی ہو رہی ہے، لوگ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں چاہتے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی تھی، یہ بھی ہمیشہ سے واضح رہا. لیکن بہت سے موقع ایسے ہوتے کہ زیادتی بھی اگر ہو رہی ہو تو امن و امان قائم رکھنے کے لیے زیادتی کو برداشت کریں، اس سے زیادہ ورنہ نقصان ہوگا. تو یہ نہیں تھا کہ اگر مسلمان اس کے اوپر شدت اختیار نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا مورتیاں چپکے سے اس میں رکھ دینا ہو، پھر اس کے بعد جیسے جیسے دروازے کھلے ہو جو کچھ ہوتا چلا گیا وہ سب صحیح تھا، سب انصاف کا خون تھا. جب ہم نیشنل جسٹس کی بات کریں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ کہے کہ بابری مسجد غلط توڑی گئی، وہاں کوئی مندر نہیں تھا اور وہ مسلمانوں کو واپس ملنی چاہیے، اسی کے لیے تو لڑتے رہے توڑے جانے کے بعد سے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اوریجنل وہاں پر مسجد تھی، اور یہ بھی کہتے رہے کہ اگر مندر ثابت ہو جائے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے اپنا، یہ کہتے رہے ہمیشہ بابری مسجد کیس کے اندر مسلمان کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. اب جب یہ نہیں ثابت ہوا، تاریخی طور پر یہی ثابت ہے کہ وہاں بابری مسجد تھی، وہ اسے توڑ کر مندر بنایا گیا، تو مسلمان جب اسی بات کی ڈیمانڈ ہمیشہ کرتے رہے، اسے انصاف سمجھتے رہے کہ وہاں پر مسجد دوبارہ تعمیر ہونی چاہیے، یہ زیادتی ہے، تو پھر دوسری جگہ کیسے ایسا نہیں کریں گے کہ جو تاریخی طور پر آخری طور پر ثابت ہے کہ وہ گرجا تھا، تو اس گرجے کو کیوں نہیں واپس دیں گے؟ وہاں مسجد کیوں بنائیں گے نہیں؟ دونوں جگہ پیمانے الگ الگ ہوں گے. یہ عصبیت میں تو ہوتا ہے، یہ مذہبوں میں تو ہوتا ہے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہوتا. قانون ایک ہی ہوتا ہے، انصاف کا قانون ایک ہوتا ہے، سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یہاں کی ڈیمانڈ کچھ اور، یہی تو وہ کہا کرتے ہیں. سبرامنیم سوامی RSS کے لیڈروں میں سب سے ذہین آدمی، اور ان کی کھری کھری بہت سی باتیں مجھے بہت پسند ہیں. بہت مخالف ہیں مسلمانوں کے، لیکن مجھے بہت پسند ہے، بہت صاف کہتے. وہ لگی لپٹی پیچھے سے وار کرنا، سیاست کے اندر کچھ جو توڑ اور کرنے کے بعد پھر قبضہ کر لینا، وہ جو کہتے ہیں صاف کہتے ہیں. تو سبرامنیم سوامی جو ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے حوالے اس کے لیے اکٹھے کیے ہوئے، جو سچ مچ ہوا وہ بھی اور بعض تاریخوں سے بھی نکال کر، کہ یہ مسلمان جس جگہ تھوڑے سے ہوتے ہیں وہاں اپنی کوئی مانگ کسی طرح کے نہیں رکھتے، اور اگر کسی جگہ ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہو تو کہتے ہیں برداشت کرو، صبر کرو، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری کوئی مانگ نہیں. جب ان کی تعداد ذرا بڑھ جاتی ہے، کچھ کافی ہو جاتی ہے،
تب یہ طرح طرح کی اپنی ڈیمانڈیں شروع کرتے ہیں اور وہاں پر بڑی شورش ہوتی ہے اور وہاں بڑا آپس میں جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیمانڈیں شروع ہوتی ہیں، اور اگر یہ پاور میں آ جائیں تو پھر یہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو بالکل دبا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے اسلام کے، اب وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں وہی اسلام ہے، کہتے ہیں اسلام کے پیمانے ان کے ایسے ہیں، دھوکے میں مت آنا کسی جگہ، اگر کوئی مصالحانہ اچھی انداز میں بھی بات کر رہا ہے تو وہ اگر طاقت اس کے پاس ہوگی تو اس کی ٹون بدلی بھی ہوگی، اس کے فیصلے بھی الگ ہوں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کب یہ دب کر بات کریں، کب بالکل بچ کر نکل جائیں، کب ذرا سا ٹکرائیں اور کب دوسرے کو بالکل دبا دیں، یہ الگ الگ ان کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ اور وہ بہت کھل کے کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب ایک بات واضح، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس ہو تو پھر ہم کچھ، اب نہیں ہوگا، کم ہوں گے، بات چیت کریں گے، کچھ ڈیمانڈ رکھیں گے، طاقت ہوگی کچل لیں گے، جو وہ کرتے ہیں وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ لین دین کے پیمانے الگ الگ کیسے ہوں گے؟ کتنی دفعہ کتنی تقریروں میں یا کتنے جمعے کے خطبوں میں میں نے شاید کم از کم 3-4 میں یہ بات رکھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو آپ ڈیمانڈ کرتے رہیں کہ یہ مذہبی آزادی کو جو روک رہے ہیں اور کنورژن کے بارے میں جو قانون طرح طرح کے بنا رہے ہیں، ارے بھائی کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہتا تو کرنے دو، اسے زبردستی روکنے کا تمہیں حق نہیں، یہاں تو ہم اس کے لیے لڑیں۔ اور کسی دوسری جگہ اگر مسلمان چلا جائے ادھر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو پھر پبلک کہے گی گردن اڑا دو، تو پھر یہ بھی گردن ہی اڑا دینا اس کی جو اسلام قبول کر لے۔ اور دنیا میں زیادہ ملک تو وہ ہیں جو عیسائی اکثریت کے ہیں، وہ بھی جو اسلام قبول کر لیں وہ بھی گردن اڑا دیں ان کی جو اسلام قبول کر لیں۔ یہ کیسے ہے کہ وہ ہمارے پیمانے جو ہیں وہ سارے الگ الگ ہوں گے انصاف کے سب سے، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ نہیں کی جا سکتی کسی کے ساتھ زبردستی۔ تو بہرحال یہ تو موضوع الگ ہے، میں نے فطری انصاف کی بات کی ابھی تو خالی، اب میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دین میں سے نکالنے کے بعد جو طرح طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو عجیب طرح کا رنگ دے دیتے ہیں۔ مثلا میں مثال دوں پہلے آپ کو، جنگ بدر سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے، کبھی 8 لوگ کبھی 12 لوگ، چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی۔ جنگ احد سے پہلے بھی ایسے ہی کیا، بدر و احد کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے ایسے ایکسپیڈیشن بھیجتے تھے۔ یہ 10-12 لوگ کہیں چھاپا ماری کرنے کے لیے جاتے تھے، کچھ زیادہ لوگ جائیں گے، ان کو گوریلا وارفیئر کی پہلے تو تربیت دی جائے گی، کہیں اگر گوریلا حملے کریں گے تو یہ لوگ جاتے تھے۔ ایسے ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی مہمیں جو بھیجی۔ یہ مہمیں ان میں سے اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ جا کے حملہ کرو، مکے کے جو کیروانز جاتے ہیں، تجارتی قافلے جو جاتے ہیں، بزنس کیروان، ان پر حملہ کر دو، مال لوٹ لاؤ، ان کے لوگوں کو مار دو، اگر اس لیے بھیجے جاتے تھے تو اسلام تو لوٹ مار کا دین ہو گیا، ان پہ حملہ کرو، لوٹ کر لے آؤ، یہ تو لوٹ مار کا دین ہوا۔ اس کو خوب ڈیفینڈ کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجتے تھے۔ اگر اس لیے بھیجتے تھے تو پھر تاریخ کے سب سے ناکام سپہ سالار تھے کمانڈر، اس لیے کہ وہ کسی کو مار نہیں سکے، کبھی کچھ لوٹ کر نہیں لا سکے۔ جو لوگ بھیجے جاتے تھے جس کام کے لیے بھیجے جا رہے ہیں کبھی نہیں کر سکے، صرف ایک دفعہ ہوا۔ نخلا ایک وادی ہے، وہاں پر ایک بزنس کیروان، ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، جس ٹیم کو بھیجا تھا انہوں نے اٹیک کر دیا، پہلی بار انہوں نے حملہ کر دیا۔ اور جب حملہ کر دیا تو وہ لوگ تو بے فکر تھے، حملے سے انہیں معلوم نہیں تھا، انہوں نے اچانک حملہ کیا، افراتفری مچی، اس میں ایک آدمی ان کا مار دیا اور بہت کچھ لے آئے لوٹ کر۔ بہت ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سخت۔ وہ جس کی جان گئی تھی اس کا کمپنسیشن بھجوایا اور مال واپس کروا دیا، کہ یہ نہیں تھا مقصد، اس لیے نہیں بھیجا جا رہا تھا۔ اس کو ہمارے بہت بڑے بڑے اسکالرز ایسے پیش کرتے ہیں کہ چھاپا مار جنگ جو ہے وہ کرواتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کو بھیجتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ کیا اسٹریٹجی تھی؟ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی وہ، کہ مکے والے الرٹ رہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کچھ بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی حملہ کر دیں۔
ان کی نظر پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گارڈز بڑی دور دور تک ہیں، بڑی دور دور تک نظر رکھتے ہیں. تو یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر تھی، ایک نفسیاتی جنگ تھی کہ جہاں پر وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے. اس میں اگر حملہ لوٹنا تھا تو اس میں سے 10 میں سے کم 8 نے تو لوٹا ہوتا اور 8 نے تو مارا ہوتا کسی کو. ایک مرتبہ ہوا، اس پر ناراضگی ظاہر کی اور اس کا ہٹ جانا دیا. تو اسلام تو یہ نہیں کرتا، لیکن اس کو ہمارے اسکالر ایسے ہی پیش کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں، بڑے بڑے آتھینٹک اچھے جن کی میں عزت کرتا ہوں وہ ایسے ہی پیش کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دین اپنے اوریجنل جو سورسز ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ جب امپلیمنٹ ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ مذہبوں میں بدل جاتا ہے، اور اصل غرض و غایت اس کی جگہ جگہ بدل جاتی ہے، اس پر رنگ کچھ اور چڑھ جاتا ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، جو چیزیں عمل میں آتی ہیں. میں بھی قرآن کی بات کروں گا آخر میں، لیکن بہت سے لوگ طرح طرح کے واقعات تاریخ کے بتاتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے نہیں توڑے بت، مورتیاں توڑی، جب مکہ فتح کر لیا تو اب طاقت آ گئی نا. جب طاقت نہیں تھی تو ہجرت کر گئے تھے، اب طاقت آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، کعبے میں گھس کے سارے بت توڑ دیے. کعبہ تو اوریجنل مسجد تھا، حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اور خود وہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین پر کہتے تھے، ابراہیمی دین کو. وہ بگڑ گیا تھا ابراہیمی دین، اس لیے وہاں مورتیاں آ گئی تھیں. تو درمیان میں جو یہ ایک چینج آ گیا تھا کافی عرصے سے، اس کو دوبارہ پاک کیا اللہ کے گھر کو، جو اسی کے لیے بنا تھا، اوریجنل مسجد تھا. تو اس کو اگر اوریجنل مسجد پر کسی نے قبضہ کیا ہے اور اسے اگر آزاد کرایا جائے تو اس کو مثال میں نہیں رکھا جائے گا کہ جب پاور آ جائے تو ہم دوسروں کے مندر توڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کی عبادت گاہیں توڑنا شروع کر دیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہوں پہ بھیجا تھا لوگوں کو لات کی مورتی توڑنے کو، منات کی مورتی توڑنے کو، دور دور کے علاقوں میں وہ لات، منات، عزا، ان مورتیوں کو توڑنے کو. بہت غیر مستند روایات ہیں بہت سی. بہرحال اس غیر مستند کے اندر بھی جو کسی حد تک مانی جا سکتی ہے تو وہ لات کا بت بنو ثقیف، یہ طائف جو ہے وہاں قبیلہ کا نام تھا بنو ثقیف، بڑے بگڑے ہوئے لوگ تھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل کیا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے. جب ایمان قبول کیا آ کر ایک گروپ آیا تھا، بڑی بارگیننگ کی کہ ہمیں شراب کی اجازت دے دیجئے، ہمیں زنا کی اجازت دے دیجئے، ہمیں نماز سے معاف کر دیجئے، ہمیں زکوٰۃ سے معاف کر دیجئے. یہ سب بارگیننگ کر رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. یہ اس طرح کے لوگ تھے اور بڑے بڑے پیسے والے تھے، بااثر لوگ تھے، اور ان کے پاس طاقت پاور اس کے حساب سے بھی بہت تھی، یعنی اچھی ایک واریئرز تھے جنگی، اور ان کے پاس جو ہے آرمری، یہ سب بھی بہت کچھ تھا. بہرحال اب سرنڈر کر رہے تھے، آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، یعنی اسلام کے آگے سرنڈر کر رہے تھے. تو وہ وفد آیا، وہ بھی یہ سب بارگیننگ کر رہا تھا. بہرحال فائنلی یہ ہوا کہ اسلام انہوں نے کہا کہ مانیں گے اور ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جب اسلام ہی قبول کر لو گے تو پھر تمہارے یہاں پھر یہ مورتیاں نہیں بچیں گی، یہ بت نہیں بچیں گے جن کی پوجا کرو گے. یہ لات کی مورتی تمہارے یہاں ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ لینا. یہ ایسی خالی تھوڑی ہم نہیں جا رہے ہیں توڑنے، لیکن اپنے ہاتھوں سے اسے تم توڑ لینا. جب اسلام تم نے قبول کر لیا، تمہاری بنائی ہوئی تم پوجا کرتے ہو، تم نے بدل لیا، مورتی ہٹا دو. تو انہوں نے کہا صاحب ہمارے بس کی نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری آپ لے لیجئے، آپ کروا دیجئے گا. مطلب ہم نے مان لیا، یہ بھی مان لیا کہ اب ہٹ جانی چاہیے، لیکن اسی ذمہ داری آپ قبول فرما لیجئے اور آپ ہی کروا دیجئے اس کام کو. تو خود کہہ کر گئے وہ. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھیجا بھی کن کو؟ 9 مسلموں کو. ان کو نہیں بھیجا جو 1-2 سال پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر ان کو بھیجا وہاں پر ان مورتیوں کو توڑنے کے لیے کہ جاؤ تم وہاں پہ لات. وہ خود ہم سے کہہ کر گئے جا کر کہ آپ ذمہ داری لے لیجیے، تو جا کر اسے صاف کر دو. منات اور عزا، یہاں منات کے بارے میں بہت سی متضاد یعنی سیلف کنٹراڈکٹری بہت سی روایات ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا صحیح. وہ جو عزا دیوتی تھی، میں مشہور ان کی باتیں کر رہا ہوں، وہاں کی جو دیویاں تھیں، اس کے بارے میں ایک بڑا دیومالائی واقعہ ہے طبقات ابن سعد میں.
اب طبقات ابن سعد خود ایک تاریخ کی ایسی کتاب ہے کہ جس میں اگر کوئی اسے کہا جائے کہ یہ حدیث یا وہ واقعہ ایسے آ گیا، اسے کوئی بہت آتھینٹک یا مستند نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ کو۔ اس میں مغیرہ نے وہاں پر جانے کے بعد وہ یا خالد بن ولید نے ان کو وہ جو دیوی تھی وہاں ان کی جو بنی ہوئی تھی استھان کے اوپر عزا، اسے توڑ دیا، اسے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے رپورٹ کی تو آپ نے فرمایا تو کچھ دیکھا تم نے؟ کہا نہیں دیکھا تو کچھ نہیں۔ کہا تم نے نہیں توڑا اسے، پھر جاؤ۔ پھر گئے تو ایک عورت بال بکھرائے ہوئے حبشی وہ آئی چیختی ہوئی حملہ کرنے کے لیے، انہوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب پھر واپس آئے، مورتی تو پہلے ہی توڑ چکے تھے، وہاں استھان پر وہ تھی، پھر واپس آئے، انہوں نے بتایا یہ ہوا آپ کیسے؟ کہ وہ عورت تھی وہ بال بکھرائے ہوئے حبشی، وہ آ رہی تھی حملہ کر رہی تھی، اس کو میں نے قتل کر دیا۔ ہاں اب تم نے عزا کو ختم کیا، وہ سینچری سے جو چلی آ رہی ہے وہاں سے کوئی نکلی تھی، وہ مورتی اصل نہیں تھی بلکہ یہ تھی جو دیوی تھی۔ یہ تو خود دیومالائی واقعہ ہے، ایسی دند کتھاؤں جیسا، اور بالکل مسترد نہیں طبقات ابن سعد کا۔ وہاں پہ ایک ایسا واقعہ درج ہے۔ کیا صحیح حقیقت تھی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں وہ اپنے ہاتھوں سے اگر تبدیلی کوئی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جیتنے کے فاتح کی حیثیت سے، کانکرر یا وجئی ہونے کی حیثیت سے ہم چیزوں کو مٹا دیں اور ختم کر دیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، یہ بات میں پھر بات کو لاتا ہوں۔ لیکن پہلے پھر ایک اور واقعہ، یہ بہت سے مورخین نے لکھا ہے، بڑی تعداد میں، بلادری نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، اور بہت سے اور مورخین ہیں، یہ تو عرب تھے۔ بہت مشہور عیسائی مورخ ہے، ہسٹورین، اتہاس کار، گبن، بہت مشہور ہے، بہت سے والیومز میں اس کی ہسٹری ہے۔ اس میں بیت المقدس کی فتح کے واقعے کا ذکر اس نے کیا ہے اپنے والیوم نمبر 6 میں، اپنی ہسٹری کے گبن نے۔ اس نے لکھا، یہ انہوں نے، ان لوگوں نے مورخین نے لکھا ہے تو لکھا ہے، میں گبن کی وجہ سے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ بہت مشہور ہسٹورین ہے اور کرسچن ہے۔ اس نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا، ہوا ایسا تھا، حضرت عمر تو خلیفہ تھے، وہاں پر خالد بن ولید کی پہلے کمانڈ تھی، پھر حضرت عمر نے کہلوا دیا تھا، حضرت ابو عبیدہ کی کمانڈ تھی وہاں۔ اس کا وہ کیے ہوئے تھے، سراؤنڈ کیے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے کافی دنوں سے، وہ لوگ سرنڈر نہیں کر رہے تھے، جنگ بھی نہیں ہو پا رہی تھی، شہر قلعہ بند سا شہر تھا۔ جب کافی دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ جو وہاں کا، اور اصل جتنی وہ یعنی پاور جو اصل تھی، سیاسی پاور، وہ تھی وہاں کا جو سب سے بڑے، وہاں کے جو پادری تھے کارڈنل، ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو پھر انہوں نے پیغام بھجوایا حضرت ابو عبیدہ کو، جب یہ محاصرہ بہت لمبا ہو گیا تھا تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ خلیفہ کو اپنے بلا لیجیے، امیر المومنین کے، میں ان کے ہاتھوں کے اوپر میں سرنڈر کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فوراً کہلوایا کہ امیر المومنین آپ تشریف لے آئیں۔ اس نے یہ آفر کیا ہے کہ میں سرنڈر کر دوں گا لیکن خلیفہ کے سامنے۔ سنا ہوگا کچھ خلیفہ کے بارے میں، ان کے انصاف کے بارے میں، کہا یہ تو جنگ کرنے والے لوگ ہیں، معلوم نہیں کیسا کس کا کیا مزاج ہو۔ یہ ہے تاریخ کا مشہور واقعہ جو آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ وہاں سے چلے اونٹنی کے اوپر، غلام بھی ساتھ میں تھا، غلام بیٹھتا تھا، ایک بار حضرت عمر بیٹھ کر سوار ہوتے تھے، اور اس حالت میں وہاں پر پہنچے کہ باری غلام کے بیٹھنے کی تھی، اور اس نے بہت منع کیا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، باری تمہاری، تم ہی بیٹھو گے۔ اور اس حالت میں وہاں پہنچے، کپڑوں میں پیون بہت سے۔ حضرت عمر کو جیسے ہی معلوم ہوا یا دیکھا، ان لوگوں نے اپنے یہاں سے انہوں نے پھاٹک کھول دیے اور فوراً انہوں نے مختلف جو اور کنجیاں تھیں وہ حوالے کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمر وہاں کا جو سب سے بڑا چرچ تھا، یہ چرچ انہوں نے بنا رکھا تھا یہودیوں کی چیز کی عبادت گاہیں توڑ کر، تو وہاں جو سب سے بڑا جو ان کا چرچ تھا، اس کا جو وہاں پر کارڈنل تھا، حضرت عمر سے اس کی بات ہو رہی تھی، پیٹریارچ تھا وہ وہاں کا پیٹریارک، جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس نے لکھا ہے گبن نے، کہ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ظہر کی نماز کے لیے جانا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نماز یہی پڑھیے۔
حضرت عمر نے کہا کہ میں نماز یہاں پڑھ لیتا، عمر یہاں نماز پڑھ لیتا، لیکن صرف اس وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہے کہ بعد کے آنے والے کہیں یہ نہیں کہیں کہ مسلمانوں نے کہ امیر المومنین نے، خلیفہ نے، عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی، تمہارے چرچ کو نہیں توڑ دیں، اس لیے نماز باہر پڑھوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ان مورتیوں کی موجودگی میں نہیں پڑھوں گا جو یہاں پر ہیں۔ کیتھولک چرچ کی وہاں حضرت مریم کی مورتی ہوتی ہے، وہاں ہے ناپاک، یعنی ناپاک کیا، روحانی ناپاکی ہے۔ تو اس میں اس روحانی ناپاکی کے اندر ایسا نہیں، یعنی آپ کی نماز کو خراب وہ نہیں کر سکتی۔ ہاں نماز پاکیزہ صاف ستھری جگہ پڑھنی چاہیے نا، اس لیے تصویریں وغیرہ نہ ہوں، لیکن اگر وہاں نماز مخصوص حالات میں جہاں بہت سے لوگ کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی چیلنج سر کر دیا ہے انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، پڑھی ہی نہیں جا سکتی، نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ مورتیاں میری نماز خراب کر سکتی ہیں پھر تو مورتیوں میں بڑی پاور ہے۔ جب نماز خراب کر سکتی ہیں تو پاور بھی ہوگی، بھائی وہ تو بے جان ہے، ماحول پاکیزہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں سے بچیں۔ تو بہرحال حضرت عمر نے کہا عمر نماز یہاں پڑھ لیتا، یعنی پڑھی جا سکتی ہے، اس وجہ سے جا رہا ہے کہ کہیں بعد کے آنے والے اسے تمہارے چرچ کو توڑ کر مسجد نہ بنا لیں۔ یہ چرچ جو ہے سپلکر، یہ وہ تھا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یقین تھا کہ یہاں ان کو صلیب دی گئی، اس جگہ انہوں نے ایک بہت بڑا چرچ بنایا ہوا تھا، کیتھیڈرل اپنا، تو پھر وہ نہیں توڑا گیا۔ حضرت عمر نے اس کے بعد بیت المقدس وزٹ کیا، اور وہ جگہ جہاں آج بھی وہ حرم الشریف جو کہلاتا ہے مختلف، وہاں پر ایک مسجد بنائی، نماز چرچ سے کافی دور جا کر پڑھی، اس جگہ بعد کو صلاح الدین ایوبی نے مسجد بنوائی، جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی تھی بنوائی، پھر مسجد عمر کہلاتی ہے۔ یہ جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کانکرر آ کے، معلوم نہیں صلاح الدین ایوبی یا کوئی اور، اس کا توڑ کر وہاں پہ کہ یہاں نماز پڑھی گئی تھی، مسجد ہے ہی۔ تو یہ قریب کے دور کے جو معزز صحابہ تھے، یہ تو ان کا طرز عمل تھا، ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ ایک واقعہ درمیان میں اور، ابھی ریسنٹ وہاں پاکستان کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ایک ہندو مندر کے اوپر۔ جب یہ مسجدوں، مندروں، چرچ کی بات آ رہی ہے تو پھر وہ ہمارے پڑوسی دیش کی بات ہے، اور ہم اس لیے بھی ذکر کر دیں کہ یہاں کی عدالت نے جو فیصلہ دیا اور یہاں کی حکومت نے جو کچھ کیا وہ تو سب کو معلوم ہے۔ یہ پاکستان تو بالکل ہی اس کو یہ مانا جاتا ہے، یا اس کے اوپر الزام یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو بڑے کٹر ہیں، یہ لوگ تو یہ ہے کہ ہندوؤں کو رہنے نہیں دیتے، ہندوؤں کی مار کاٹ کرتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تو ساری پبلسٹی یہی ہے، ہوتی ہیں زیادتی۔ میرے وہاں ڈائریکٹ وہاں کے ہندوؤں سے کچھ تعلقات ہیں، اس پر گفتگو بات چیت، اچھے پڑھے لکھے، ان کا کہ ایسا نہیں ہے جیسا وہاں آپ کے یہاں پبلسٹی ہے۔ لیکن مائنورٹیز کی پرابلم دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، اقلیتوں کی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہے۔ یہ پبلک یہ برے مزاج کی ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ گھپلے و گڑبڑ بہت کرتی ہے۔ لیکن بہرحال وہاں کا کیس پاکستان کا، کہ وہاں ایک ہندو مندر، اسلام آباد کے کیپٹل کو کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، اس میں انہوں نے اپنے ماسٹر پلان میں مندر بھی رکھا وہاں ایک، اور وہ مندر بنانے کے لیے حکومت نے گرانٹ بھی دی، ایک کافی بڑا مندر بنانے کے لیے۔ اب نہیں، بہت پہلے زمین ان کو الاٹ کی جا چکی تھی، اب حکومت نے ان کو گرانٹ بھی دی، وہاں ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور بہت بڑی تعداد وہاں پر یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ مندر بننے دیں۔ پھر کچھ لوگ اگر اس پر چپ ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پیسے دے رہے ہیں جو حکومت کے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے پیسے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ مندر بنے گا، وہاں مندر بننا ٹھیک ہے۔ حکومت ہوتا وہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں کی عدالتوں کے بھی شاید یہ ہوگا، جب حکومت کا رخ یہ ہے کہ ہم ان کی مذہبی آزادی یا یہ یہاں بنانا چاہتے ہیں، بنے گا، تو پھر عدالت نے بھی دیا فیصلہ۔ یہاں کی عدالت نے بھی رولرز والا فیصلہ دیا، وہاں کی عدالت نے بھی رولر نے جو چاہا وہ فیصلہ دیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہاں کی، اس کا مزاج کیا ہے۔ عدالت کے فیصلے سے ہمیں یہ تک معلوم ہو جاتا ہے، عدالتیں جب بالکل نیوٹرل ہو تو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام ایگریمنٹس کو بے پناہ اہمیت دیتا ہے، معاہدوں۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے تحت وجود میں آیا، اس کے اندر دنیا کے قانون تھے، اس کے اندر یو این او تھی،
اس کے اندر گریٹ برٹن تھا. جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسلم رولر آیا اس نے مار کاٹ کر کے فتح کر لیا, یا انہوں نے اپنے سب ان کو ہندوؤں کو بھگا دیا, آرمی سے لڑنے کے بعد اتنی جگہ پہ کہیں قبضہ کر لیا. انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے تحت وجود میں آیا, اور ان ایگریمنٹس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ ان کو پوری مذہبی آزادی دی جائے گی ہر طرح کی. تو پھر یہ اس ایگریمنٹ کے تحت اسلام بہت اہمیت دیتا ہے ایگریمنٹس کو. آپ کے عقیدے کے خلاف ہو, دینی جو آپ کے عقائد ہیں اس کے چاہے خلاف ہو, لیکن اگر وہ لوگ وہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ کچھ اپنا کرنا چاہتی ہیں, جس کی سیکیورٹی جس کی ضمانت ان ایگریمنٹس کے اندر دی گئی تھی, تو وہ ایگریمنٹس نہیں توڑے جائیں گے, وہ معاہدے نہیں توڑے جائیں گے. اب وہ تو پیسہ مسلمانوں کا ہوتا ہے, مسلمانوں کا نہیں ہوتا, اسٹیٹ کا ہوتا ہے. چاہے اس میں کتنی ہی چھوٹی سی مائنورٹی ہو ہندو, لیکن وہ اسٹیٹ کا پیسہ مانا جائے گا, چاہے 99% مسلمانوں کا لگا ہو اس کے اندر. پیسہ اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ ایک بالکل ایک الگ چیز ہے, مسلمان الگ چیز ہے. اس میں ہندوؤں کا بھی ہے, اس کا بہت کم ہے, مسلمانوں کا بہت زیادہ ہے, لیکن وہ پیسہ مسلمانوں کا نہیں جا رہا ہے, اسٹیٹ کا جا رہا ہے. وہ اسٹیٹ جس نے یہ وعدہ کیا کہ ہم سب کو برابر کا حقوق دیں گے, اس اسٹیٹ نے اپنے ٹیکسز لیے ہیں. آپ نے اپنی مرضی سے خوشی سے حکومت کے پاس کچھ پیسے وہاں پہ امانت نہیں رکھوائے ہوئے تھے کہ ہماری امانت اٹھا کر دے دی. یہ جو مختلف ٹیکسز کا روپیہ ہے جو عوام کی بہبود پہ خرچ ہوتا ہے, وہ ان معاہدوں کے تحت مسجد کے لیے بھی دیا جائے گا پیسہ اس میں سے, اور مندر کے لیے بھی دیا جائے گا. اس کے اوپر اعتراض کرنا جو ہے یہ تنگ نظری کی بات ہے, اور ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے پاکستان نے. بہرحال میں پھر ادھر واپس آ رہا ہوں, اور میں نے آپ کے سامنے تاریخی واقعات رکھے. حضرت عمر کا واقعہ ایک روشن مثال ہے, بہت زبردست. لیکن اس کے بعد آخری بات میں قرآن کی کہوں. اگر درمیان میں کبھی تاریخ میں کوئی ایسے واقعات پیش آئے جو قرآن کے خلاف ہیں, قرآن کے حکم کے خلاف ہیں, قرآن کے فیصلوں یا قرآن کے اصولوں کے خلاف ہیں, تو وہ جنہوں نے کیا غلط کیا. رسول تو نہیں کر سکتے, رسولوں کے تربیت یافتہ بالکل شروع کے لوگ تو نہیں کر سکتے. ہمیں خوشگمانی ہماری ان کے بارے میں, یہ رسول تو کر ہی نہیں سکتے. لیکن بعد کے آنے والوں نے اگر کہیں کچھ کیا ہے تو پھر انہوں نے دین کے خلاف کیا ہے جو کچھ کیا ہے. ہمارا دین جو کچھ کہتا ہے, سورہ حج کی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40 اس میں کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. یہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاور کو چینج نہیں کرتا رہتا, ریپلیس نہیں کرتا رہتا ایک دوسرے سے, ہمیشہ ایک ہی پاور میں چلا رہا ہے, تو پھر زمین پر یہ نہیں بچتے گرجے, یہودیوں کی عبادت گاہیں, مٹھ اور مسجدیں. وہ تو جو جس جگہ پر ہمیشہ کی پاور میں ہوتا وہ باقی سب کی توڑوا دیتا, تو اللہ کو نہیں پسند ہے. اور بڑی اہم بات کہی آخر کے حصے میں, یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, ان سب میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. مٹھوں میں, گرجاؤں میں, یہودیوں کی عبادت گاہوں میں, مسجدوں میں بھی. تصور کر سکتے ہیں آپ اس بات کا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان سب میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. طریقہ غلط ہے, وہ اسے صحیح سمجھ کر رہے ہیں. ان کے دلوں کے بت توڑیے, طریقہ ٹھیک کریے. جن لوگوں کو پاکستان میں اعتراض ہے انہوں نے کبھی دعوت دی انہیں, جو تھوڑے سے لوگ ہیں محبت سے بات کرتے, اگر ان کے سامنے رکھا ہوتا, ان کے ساتھ میں محبت سے پیش آئے تھے, تو دعوت تو کبھی نہیں دی ان کو. یہ ہو رہا ہے کہ ان کا یہ نہیں کرنے دیں گے مت. یہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہ اگر ایگریمنٹس کے تحت ان کو یہ مذہبی آزادی اگر اسٹیٹ نے دی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی مخالفت ہے. یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری آپ کی ان کے لیے یہ ذمہ داریاں ہیں اصل جو دین نے کہی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ طریقہ غلط ہے, دلوں کے بت توڑیے. اگر کوئی شرک فرض کی جائے, اور کرتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں, کعبے پر شرک کرتے ہیں, کعبہ توڑوا دیں گے کیا؟ ان کے دلوں کے بت توڑنے ہوں گے. یہ جتنی اصلاح ہوگی, یہ اصلاح تو انسانوں کی اصلاح ہوگی, ان کے سوچنے کا انداز بدلا جائے گا, ان کو دعوت دی جائے گی, زبردستی نہیں کی جائے گی, سمجھایا جائے گا کیا درست ہے. تو قرآن نے کہا وہ ایک ہی خدا کی سمجھ کر کرتے ہیں, وہ صحیح سمجھ کر کرتے ہیں.
تو اللہ جب تک ان کو بتایا نہیں گیا، ان کے اوپر حجت پوری نہیں کی گئی، ان کو دعوت نہیں دی گئی، تم اسے توڑوا دو گے؟ توڑوانا تو تب بھی پسند نہیں ہے اللہ کو جب تم نے دعوت دے دی تھی۔ اپنے ہاتھ سے وہ ان کے دلوں کے وہ توڑو، وہ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں، وہ اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں تو ٹھیک ہے، اب دل صاف ہو گیا، تم یہ زبردستی نہیں کرو گے۔ تو قرآن تو صاف ہے، اس معاملے میں بہت واضح ہے قرآن کا حکم کہ مندر نہیں توڑے جائیں گے، گرجا نہیں توڑا جائے گا، یا توڑا نہیں گیا، اس کی شکل بدل دی گئی، قبضہ کر لیا گیا، نہیں ہوگا قبضہ۔ اگر وہ اوریجنل چرچ تھا تو اصولاً وہ چرچ واپس کر دینا چاہیے تھا، یا رہنے دیتے۔ اب نیوٹرل ایک بات بیچ میں ہو گئی تھی، مسجد سے ہٹا کر اس نے ایک میوزیم بنا دیا تھا، اب پھر نئے سرے سے چھوڑ دیا اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے، کہ اگر کچھ درمیان میں ایسے فیصلے ہر رولر سے ہوتے ہیں کہ ذرا پبلک خلاف ہونے لگتی ہے۔ شروع میں تو بڑے ووٹ دیے تھے، جب تھوڑے دنوں پاور میں رہتے ہیں تو اس کے بعد بہت سی چیزوں پہ لوگوں کو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ جذباتی ایشو نکال کر لاتے ہیں، ایموشنل ایشوز۔ اس کا وہ اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی وعدہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو ہم نے کر دکھایا، لوگوں کی فلاح کے کام کر دکھاؤ، ہم نے مندر کو بدل دیا، مندر بنوا دیا وہاں پہ، ہم نے اس جگہ پر ہم نے وعدہ کیا تھا نا، ہم نے وہ چرچ والی جگہ کو مسجد بنا دیا۔ کسی بھی اصول کے اوپر بات اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بڑی خوش ہے، بڑا اچھا کام کیا۔ جب تک دین کو نہیں سمجھیں گے اور اسے بڑا اچھا کام سمجھتے جب رہیں گے، اور جب دین یہی ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ زوال کے دن وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس جگہ جہاں سے آپ کو ہٹایا جانا ہے۔ یہ اس زوال کی نشانی ہے جہاں پر اس باتوں کے اوپر خوش ہو رہے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، جہاں ان باتوں پہ خوش ہو رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جو حضرت عمر نے وہاں پر ایگریمنٹ کیا تھا، ایک تاریخ کے اندر اتنا پروگریسو ہے، اس وقت کا ایک انقلابی ایگریمنٹ تھا وہ، جو اسے وہاں پر بیت المقدس کے اندر انہوں نے پیٹریارچ جو سب سے بڑا پادری ہے اس سے جو کیا تھا، وہ بڑا انقلابی ایگریمنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ سارے گرجے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، سب کے کلیسا سب کے کراس محفوظ رہیں گے، کسی کی کوئی تمہاری یہ حضرت عیسیٰ کی بنا رکھی حضرت مریم کی بنا رکھی مورتیاں نہیں توڑی جائیں گی، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ خالی ہے نہیں کہ تمہاری جان کو کوئی حملہ نہیں، تمہارے مذہب جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس کی پوری ہم سیکیورٹی دیں گے۔ وہ تفصیلات جو ہیں وہ پڑھنے کی ہیں ان ایگریمنٹس کے، اس کی سب سے زیادہ تفصیلات جو ہے بڑی جگہ جگہ کوٹ ہوتی ہیں، تبری نے لکھی، وہ حضرت عمر نے جو ان سے ایگریمنٹ کیا تھا۔ یہ تھے اسلام پر عمل کرنے والے لوگ، اور یہ متعصب لوگ ہیں۔ جب مذہبوں میں بدلتا ہے تو تعصب آ جاتا ہے، فرقہ پرستی رہتی ہے، ارے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آ جاتی ہے، دوسرے مذاہب کی بات تو الگ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کو آپ کی اوریجنل سورس میں ملے گا، اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز آپ کو تاریخ میں مل رہی ہے تو مانا نہیں جائے گا، لیکن میں نے تو تاریخ بھی رکھ دی آپ کے سامنے، ان تاریخوں کے اندر جس کی کوئی حیثیت کسی جگہ پر نہیں ہے، وہاں پر یہ کہ صاحب وہ لات و منات کی مورتیاں توڑی تھی، اس کی کیا حقیقت تھی میں بتا چکا آپ کو۔ بہرحال ہم دین کو اپنے جب بھی اس کی اوریجنل سورسز سے خاص طور سے بطور خاص قرآن کے اصولوں کے ساتھ سامنے رکھیں گے، دنیا کے سامنے انصاف آئے گا اور دنیا اسے پسند کرے گی، دنیا اسے اپریشیٹ کرے گی۔ اور جب وہاں سے کاٹنے کے بعد اپنے اپنے ٹکڑوں کے تعصب کے ساتھ فیصلے کرنے شروع کر دیں گے تو سبرامنیم سوامی جگہ جگہ نظر آئیں گے آپ کو، بتاتے ہوئے کہ دیکھ لو اسلام ایسا ہوتا ہے، بچ کر رہنا۔ یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں ان سے بھی بچ کر رہنا، یہ اس وقت کرتے ہیں یہ جب ذرا گھراؤ ہوتا ہے ان کا، ورنہ پھر یہ حملے کرتے ہیں جب گھراؤ ان کا نکل جاتا ہے، تو پھر آپ کو جگہ جگہ سبرامنیم سوامی ملیں گے، اور صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اسی پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسی کو تو کہہ رہے ہیں۔ وہ دین پر آئیے واپس، دنیا میں عزت ہوگی، ورنہ آپ کو ہٹا دیا جائے گا، اللہ دوسری قوم کو لائے گا۔ اصل میں تو جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو بتائیے کہ اسلام کس انصاف کی بات کرتا ہے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں اس کے میرٹس آ سکیں اسلام کے۔ یہ اس طرح کی ڈیمانڈیں چاہے وہ پاکستان میں کرتے ہیں، ترکی میں کرتے ہیں، دنیا میں تو ہر جگہ پھیل جاتی ہیں اور خوب میگنیفائی کر کے پھیلائی جاتی ہیں۔ اسے بدنام ہونے سے بچائیے، اور بدنام ہونے سے ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی برائی ہی کر لی اسے چھپا لیں، اصل بات تو یہ کہ اسلام کو بگاڑ کر بدنام ہوتے ہیں آپ، اس کو بگاڑنے سے بات آ جائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک۔